ناظرین، محفوظ ٹریولنگ ولاگ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، اپنی پچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیے تھے مائنر پینلٹیز اور اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے میجر پینلٹیز۔ ناظرین، یہ جو میجر پینلٹیز ہیں ان میں سب سے جو پہلا رول ہے وہ ہے ریڈکشن ٹو اے لوور پوسٹ اور ٹائم اسکیل اور ٹو اے لوور اسٹیج ان اے ٹائم اسکیل۔ اب یہ کیا کہتا ہے؟ اس کا مطلب آپ سمپلی یہ سمجھ لیں کہ یہ سول سرونٹس کی ڈیموشن کا رول ہے، اور آپ کو میں بتاؤں کہ ڈیموشن کیا ہے۔ ڈیموشن یہ ہے کہ یہ تین قسم کی ہوتی ہے۔ ڈیموشن بائی رینک ہوتی ہے، ڈیموشن بائی پوسٹ ہوتی ہے اور ڈیموشن بائی ٹائم سکیل ہوتی ہے۔ ڈیموشن بائی پوسٹ کس طرح سے ہوتی ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ اب اگر ایک ڈی سی صاحب ہیں، انہوں نے کوئی کرائم کیا ہے یا ایک انکوائری انیشیٹ ہوئی ہے اور وہ گلٹی ڈکلیئر ہوئے ہیں، تو ان کو ڈیموٹ کر کے اے سی بنا دیا جائے گا اور ان کا جو سکیل ہے وہی رہے گا، یعنی ان سے ڈی سی شپ کے جو اختیارات ہیں وہ لے لیے جائیں گے۔ اس کے بعد آتا ہے کہ ٹائم سکیل کے حساب سے ڈیموشن۔ مثال کے طور پر ایک سول سرونٹ ہے، وہ گریڈ 20 میں کام کر رہا ہے، تو اس کو وہ ڈیموٹ کر کے 19 سکیل میں لے آئیں گے، تو اس طرح سے ان کی جو سیلری وغیرہ ہے وہ 19 گریڈ کی ہو جائے گی۔ اسی طرح سے ایک اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈیموشن ٹو اے لوور اسٹیج ان اے ٹائم اسکیل۔ آپ کو ناظرین پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ یہ جو ٹائم اسکیل ہے اس کی کچھ سٹیجز ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک گریڈ 16 کا بندہ ہے، وہ 4 سال گزار چکا ہے، تو اب اگر اس نے کوئی کرائم کیا ہے تو اس کو جو ہے وہ 16 گریڈ کی سٹیج 1 پر ڈیموٹ کر دیا جائے گا۔ اچھا، اس میں ایک سمجھنے والی بات یہ ہے کہ آپ کو جس سکیل میں ہائر کیا گیا ہے اس سکیل سے نیچے ڈیموٹ نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ وہ 17 سکیل میں ہائر ہوا ہے، تو اب وہ جو ہے نا اس کو ڈیموٹ کرنا ہے تو اس کو آپ 16 میں نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ہائر ہی 17 میں ہوا ہے۔ ہاں، اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے تو پھر اس کی پینلٹی جو ہے وہ کوئی اور پینلٹی اس پر لاگو ہو جائے گی، ضروری نہیں ہے کہ یہی پینلٹی اس پر لگے۔ دوسرا نمبر وہ ہے کمپلسری ریٹائرمنٹ۔ اب یہ جو کمپلسری ریٹائرمنٹ ہے اس کا مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ جبری ریٹائرمنٹ۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، اس کی 5 سال سروس رہتی ہے، اس نے کوئی ایسا کام کیا ہے کہ انکوائری کے بعد وہ گلٹی ڈکلیئر ہو گیا ہے، تو اس کو کیا کریں گے؟ جبری ریٹائر کر دیں گے، یعنی کہ وہ 5 سال کی تنخواہیں لے سکتا تھا، اس کو وہ تمام بینیفٹس اس کے وہ چلے جائیں گے، وہ نہیں ملیں گے اس کو، تو اس کو یہی نقصان ہوگا۔ اس کے بعد آتا ہے ناظرین ریموول فرام سروس اور ڈسمسل فرام سروس۔ اب ریموول فرام سروس اور ڈسمسل فرام سروس، ان دونوں میں ہی انسان اپنی نوکری سے جو ہے وہ سول سرونٹ ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ دونوں میں ہی نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھے گا تو ان دونوں میں فرق کیا ہوا؟ تو ناظرین، ریموول فرام سروس جو ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کو نوکری سے تو نکال دیا جائے گا، لیکن اگر آپ وہ نوکری کوئی بھی نئی نوکری اگر آئے اسی ادارے میں یا کسی بھی اور ادارے میں، تو آپ اگر اس کے اہل ہیں تو آپ جو ہے نا اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور دوبارہ بھی جاب کر سکتے ہیں۔ جبکہ ڈسمسل فرام سروس میں آپ پر ریسٹرکشن لگا دی جائے گی، آپ کو نوکری سے تو نکالا جائے گا لیکن تا حیات آپ پر پابندی لگا دی جائے گی کہ آپ کسی اور جگہ پر کام نہیں کر سکیں گے، سرکاری نوکری سول سرونٹس کے حوالے سے نہیں کر سکیں گے۔ ناظرین، یہ شارٹ سی میجر پینلٹیز آپ کو میں نے بتائی ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں آپ ضرور بتائیے گا۔ ناظرین، انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ محفوظ الرحمان کو اجازت دیں، شکریہ، خدا حافظ۔